अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इश्क एक चुड़ैल का सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा भी था कि मेरी वीडियो को 1K तक तो ले जाएं। 1K तो क्या, आप तो 100 तक नहीं लेकर जाते। तो आज की वीडियो अपलोड करूंगी इस उम्मीद के साथ कि आज की मेरी वीडियो आप K तक ज़रूर लेकर जाएंगे। तो चलते हैं इश्क एक चुड़ैल का, ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है। चलते हैं वीडियो की जानिब। फिर खान साहब ऐसे हुआ, चौधरी ने कहा कि फसल कटकर खलियानों में आ गई। उसके खुश्क होने में अभी दिन लगने थे। लोग अपना एक एक आदमी अपने खलियानों में रखवाली के लिए सुलाते थे। मंजूर अपने खलियान में खुद सोया था। पहली रात वो खलियान में सोया तो सुबह होते ही मेरे पास आया और कहने लगा कि रात को चुड़ैल उसके पास आई थी। वो औरत के रूप में थी और उसके पास बैठ गई और कहने लगी कि मैं सारी रात तुम्हारे साथ गुजारूंगी। मंजूर डरता रहा और उसकी मिन्नतें करता रहा, लेकिन चुड़ैल सुबह की अजान तक उसके पास रही। मैं उसको शाहजी के पास ले गया। शाहजी ने उसकी आंखों में देखा और कहने लगा कि उनको उस चुड़ैल की झलक मंजूर की आंखों में नजर आ रही है। शाहजी कहते थे कि वो इस चुड़ैल को जानते हैं, ये बड़ी बदमाश और खतरनाक चुड़ैल है। शाहजी ने ये भी बताया कि किसी जमाने में किसी गाँव में एक बड़ी खूबसूरत और जवान हिंदू औरत होती थी जिसका नाम राम प्यारी था। उसका खामन जवानी में मर गया था। हिंदू औरत बेवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। उसने मंजूर जैसे एक खूबसूरत जवान मर्द के साथ दर पर्दा याराना लगा लिया था। वो आदमी शादीशुदा था। उसके सालों ने राम प्यारी को कत्ल कर दिया था। उसके 2-3 महीने बाद लोगों को वीरानों में किसी औरत के रोने की और बैन करने की आवाजें सुनाई देती थी। रात को अकेले मुसाफिर को तो वो छोड़ती ही नहीं थी। शाह साहब बताते हैं कि ये उस जमाने की बात है जब अंग्रेज नए नए आए थे। राम प्यारी पहले से बदरू थी, इसके बाद चुड़ैल बन गई। शाहजी के कब्जे में बड़े बड़े अखड़ जिन हैं, लेकिन ये चुड़ैल इनके कब्जे में नहीं आई। फिर शाहजी ने मंजूर को तावीज़ दिए थे। उसने एक तावीज़ बाजू से बांध लिया था और दूसरा गले में लटकाया था, लेकिन रात को यही चुड़ैल आई और दोनों तावीज़ उतार कर ले गई। मंजूर ने मुझको बताया तो मैं उसको फिर शाहजी के पास ले गया। शाहजी ने 2 तावीज़ लिखे और पानी में घोलकर मंजूर को पिला दिए। इन तावीज़ों का भी कुछ असर न हुआ। शाहजी ने मंजूर को ताकीद की थी कि वो इस चुड़ैल के साथ किसी किस्म का ताल्लुक कायम ना करें। अगर किया तो वो अंदर से सूख जाएगा, फिर इसकी औलाद नहीं होगी। सब इंस्पेक्टर जरगुल खान ने मुझको बताया कि जब चौधरी ये बयान दे रहा था तो जरगुल बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा, बल्कि उसने चौधरी की हौसला अफजाई की तो वो बोलता जाए। इसी से कातिल तक पहुंचने के वास्ते इशारे मिलने थे। हाँ साहब, चौधरी ने जरगुल खान को बयान देते हुए कहा, शाहजी ने मुझको बता दिया था कि मंजूर बड़े खतरनाक चक्कर में फंस गया है। अगर ये राम प्यारी की बात मानता है तो भी इसकी किस्मत में मौत ही लिखी है। चुड़ैल ने इसको जिंदा नहीं छोड़ना था। हाँ साहब, मंजूर ने मुझको मरने से 3 रोज़ पहले बताया था कि चुड़ैल ने उसको कहा है कि वो उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगा तो वो इसका कलेजा मुंह के रास्ते निकाल देगी। चुड़ैल ने इसको ये भी कहा था कि वो शाहजी के पास ना जाया करे। वो कहती थी कि मैं हिंदू हूँ, मुझ पर तुम्हारे शाह के तावीज़ों का कोई असर नहीं हो सकता। फिर वही हुआ, वो उसके पास आई और ये डर कर या जान छुड़ाने के लिए भाग उठा। चुड़ैल ने इसको पकड़कर उसका कलेजा मुंह के रास्ते बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ, जरगुल खान ने कहा कि तुमको मालूम है कि वो चारपाई से उठकर भागा और चुड़ैल ने उसको जाकर पकड़ लिया। मुझको ये बताओ कि उसकी लाश कहाँ पड़ी हुई थी? चारपाई पर खान साहब, चौधरी ने जवाब दिया। चारपाई से कितनी दूर जाकर चुड़ैल ने उसको पकड़ा था ये तो मैं नहीं बता सकता खान साहब, चौधरी ने जवाब दिया। फिर तुम ये किस तरह बता सकते हो कि वो भागा था? ये मेरा कयास है, चौधरी ने जवाब दिया। तुम बाहर जाकर बैठो, जरगुल ने कहा। ठीक तरह सोचो, मैं तुमसे फिर कुछ पूछूंगा। मुझको उम्मीद है कि तुम्हारा कयास बदल जाएगा। तुम गांव के चौधरी हो और तुमको इतना भी पता नहीं कि गांव में किसी औरत के साथ गलत ताल्लुकात हैं। मुझको शक है कि मंजूर के ताल्लुकात किसी औरत के साथ ज़रूर होंगे। नहीं खान साहब, चौधरी ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मंजूर के ताल्लुकात किसी के भी साथ नहीं थे। मैं ये कहता हूँ कि मुझको मालूम नहीं। उसने कुछ सोचकर 2 आदमियों के नाम लिए और कहने लगा, इन दोनों के साथ मंजूर का उठना बैठना ज़्यादा था, आप इनको बुला लें।
وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے۔ چودھری کو اٹھا کر زرگل نے ان دونوں آدمیوں کو تھانے میں فوری طور پر طلب کیا۔ اس کے ASI نے اس کو بتایا کہ یہ دونوں پکے مخبر ہیں، دونوں رسا گیری کے جرم میں ایک سال قید کی سزا کاٹ چکے ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کے آنے میں خاصا وقت لگنا تھا۔ اس دوران زرگل تھوڑا آرام کرنے کے واسطے اپنے گھر چلا گیا۔ صبح کے وقت واپس تھانے میں آیا۔ وہ دونوں آدمی تھانے میں آئے ہوئے تھے۔ زرگل نے ان دونوں کے بیان الگ الگ لیے۔ دونوں کے بیان آپس میں ملتے تھے اور ان سے چودھری کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ ان دونوں سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ مقتول کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ نہیں تھے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت تھی یا اپنے جسم کے ساتھ۔ اپنے جسم پر اس نے بہت محنت کی تھی، اس کا جسم کثرتی تھا، جس کو کمایا ہوا جسم کہتے ہیں۔ دونوں نے بتایا کہ منظور نے ان کو پریشانی کی حالت میں بتایا تھا کہ ایک چڑیل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور شاہ جی کے تعویذ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہے۔ زرگل نے ان دونوں کو کہا تھا کہ انہوں نے منظور کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا تھا کہ وہ کھلیان میں نہ سویا کرے اور کسی اور کو سلا دیا کرے۔ اس میں سے ایک نے بتایا کہ چڑیل نے اس کو کہا تھا کہ وہ جس رات گھر سوئے گا اس رات وہ اس کی بیوی کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دے گی۔ منظور بیچارہ اپنی بیوی کو مروانا نہیں چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بیان لے کر زرگل شاہ جی کے پاس چلا گیا۔ اس کا گھر مقتول کے گاؤں کے بالکل ساتھ تھا جہاں اس نے اپنی الگ دنیا بسائی ہوئی تھی۔ یہ ایک قلعے کی طرح کشادہ حویلی تھی۔ زرگل نے مجھ کو بتایا کہ وہ جب شاہ جی کے گھر میں اس کے سامنے گیا تو شاہ جی نے اس کا استقبال اس طرح روکھے سے طریقے سے کیا جیسے زرگل اس کا ادنا سا مرید ہو۔ شاہ جی زرگل نے اس کو کہا، منظور پر آپ کے تعویذوں نے اثر کیوں نہیں کیا؟ جناب خان صاحب، شاہ جی نے مستانی سی آواز میں کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، اس سے پہلے میں آپ کو خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے اوپر ایک خوفناک خطرہ لے لیا ہے۔ کیا یہ چڑیل مجھ کو نقصان پہنچائے گی؟ ہاں خان صاحب، شاہ جی نے کہا، جس جسم کی آپ نے ڈاکٹروں سے چیر پھاڑ کروائی ہے اس جسم کے ساتھ چڑیل کو بہت محبت تھی، آپ نے اس جسم کی بے حرمتی کی ہے۔ شاہ جی زرگل خان نے کہا، اگر اس کو منظور کے جسم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی تو پھر اس کو کیوں مارا؟ منظور ہم کو مرا ہوا نظر آتا تھا۔ شاہ جی نے کہا، ہم نے اس کو دفن کر دیا لیکن اس کی روح کہیں نہیں گئی، وہ رام پیاری کے پاس ہے۔ خان صاحب آپ اپنا مغز نہ کھپائیں، یہ ایک علم ہے جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے ریاض کیا ہے، چلے کاٹے ہیں، بڑے بڑے جتن کیے ہیں، پھر کہیں جا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ کو باپ کی پیری فقیری ملی ہے۔ اتنی محنت کے باوجود یہ چڑیل میرے ہاتھ نہیں آئی۔ چودھری منظور کو میرے پاس لایا کرتا تھا، میرے تعویذ بیکار ہو گئے تھے۔ مجھ کو پتہ چل گیا تھا کہ منظور کا خاتمہ قریب ہے، میں اس کو نہیں بچا سکتا تھا۔ میں خود آپ کے پاس آنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ ایک تو آپ نے چڑیل کے مارے ہوئے آدمی کی میت کی بے حرمتی کی، پھر آپ نے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ چڑیل یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس چڑیل کو حاضر کر سکتے ہیں؟ زرگل نے پوچھا۔ اگر حاضر کر سکتے ہیں تو کیا میں اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں اس کو کہوں گا کہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ منظور کو اس نے مارا ہے۔ زرگل خان نے کہا، میرا شک رفع ہو جائے گا اور میں تفتیش بند کر دوں گا۔ آگ کے ساتھ مت کھیلو خان صاحب، شاہ جی نے کہا، مجھ کو آپ کی ذات کے ساتھ دلچسپی ہے، آگے آپ اپنی مرضی کے خود مالک ہیں، آپ حاکم ہیں، وہ جو مر گیا ہے اس کو میں نہیں بچا سکا، آپ کو بچا سکتا ہوں، آپ کو خبردار کرنا میرا فرض تھا اور میں نے ادا کر دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ چڑیل نہیں تھی، زرگل نے کہا، میں آپ کو زبردستی تو نہیں منوا سکتا خان صاحب، شاہ جی نے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زرگل نے کہا، منظور کے منہ میں اس کا اپنا کلیجہ نہیں تھا، وہ بھیڑ بکری کی کلیجی کا ٹکڑا تھا اور منظور کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ شاہ جی نے زرگل کو عجیب و غریب دلیلیں دے کر منوانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔
پھر مجھ کو بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ شاہ جی نے کہا اگر وہ کسی اور کے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو تفتیش جاری رکھے، میں آپ کے واسطے سچے دل سے دعا کروں گا۔ زرگل شاہ جی کے پاس چودھری کے بیان کی تصدیق کرانے گیا تھا جو اس نے کر لی کہ چودھری منظور کو شاہ جی کے پاس لے گیا تھا۔ زرگل کو یہ تو یقین تھا کہ منظور قتل ہوا ہے اور چڑیل کی محبت اور عاشقی کے قصے تو ہم پرستی ہے، لیکن اس کو قتل کا باعث معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جب چودھری کی زبانی یہ سنا کہ منظور کشش والا جوان آدمی تھا تو اس کے دل میں یہ شک بیٹھ گیا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ بیویاں اور خامندوں کی جاسوسی کرتی رہتی ہیں، بیویاں اپنے خامندوں کی جاسوسی کرتی رہتی ہیں۔ ہر بیوی کو شک ہوتا ہے کہ اس کا خامند خفیہ دوسری عورت کے ساتھ یارانے لگاتا ہے۔ منظور جیسے پرکشش آدمی کی بیوی کو تو زیادہ شک ہونا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر اس نے منظور کی بیوی کو تھانے بلا لیا۔ یہ عورت جس کی عمر 27-28 سال تھی کوئی خاص خوبصورت نہیں تھی، گندمی رنگ تھا، نقش اچھے تھے اور جسم بھی اچھا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں تمہارے خامند کو زندہ نہیں کر سکتا، زرگل خان نے اس کو کہا۔ اس کے قاتل کو پھانسی دلا سکتا ہوں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ کوئی چڑیل تھی، اس نے کہا۔ آپ چڑیل کو پھانسی نہیں دے سکتے، یہ جھوٹ ہے، زرگل نے کہا۔ اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے منہ میں بکری کی کلیجی کا ٹکڑا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے۔ بیوی نے کہا میں کیسے کہہ دوں کہ اس کو چڑیل نے نہیں مارا؟ زرگل نے دیکھا کہ وہ اپنے وہم سے ہٹتی ہی نہیں تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ منظور کا چال چلن کیسا تھا۔ اس نے کہا کہ منظور پر اس کو شک نہیں تھا، سنا ہے گاؤں کی عورتیں اس کو بہت چاہتی تھی۔ زرگل نے کہا کوئی ایسی عورت یا جوان لڑکی ہوگی جو اس کو بہت چاہتی ہوگی، ذرا سوچ کر جواب دو۔ اس نے بہت سوچا اور کہا کہ اس کو کسی لڑکی پر بھی شک نہیں۔ تم کو اس نے بتایا ہوگا کہ ایک چڑیل اس کو عورت کے روپ میں ملتی ہے۔ زرگل نے کہا اس نے میرے ساتھ کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا وہ ڈرا رہتا ہوگا۔ زرگل نے کہا نہیں جی۔ اس نے کہا میں نے اس کو کبھی بھی ڈرا ہوا نہیں دیکھا، پریشان سا اور گھبرایا ہوا بھی نہیں رہتا تھا۔ نہ جی، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ وہ تو خوش رہنے اور خوش رکھنے والا آدمی تھا۔ زرگل اس عورت کے بیان پر بہت حیران ہو رہا تھا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ یہ عورت اپنے خامند کے غم میں نڈھال ہے اور اس کا دماغ صحیح نہیں سوچ رہا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو مر جائے اس پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ زرگل نے منظور کی بیوی کو پھر کسی وقت بلانے کا فیصلہ کیا اور اس کو گاؤں بھیج دیا۔